یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ بڑا پیارا ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز خریدی، اور خریدی تو پھر کہنے لگا جی میں حضور گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیے گا، آپ جائیے گا نہیں یا رسول اللہ، میں بس ابھی گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ گھر گیا تو بھول ہی گیا، باتوں میں ہوتا ہے نا بعض اوقات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر حضور ہے نا، حضور انتظار فرما رہے اور وہ بھول گیا۔ وہ دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، 3 دن کے بعد اسے کہیں یاد آئی، او ہو وہ تو ادھر میں نے بات کر کے آیا تھا اور بھول ہی گیا ہوں۔ اللہ، چلو وہ تو حضور تو اسی ٹائم چلے گئے ہوں گے تھوڑی دیر بعد، تو میں ذرا گھر میں جا کے تو ان کو پیمنٹ کر کے آ جاتا ہوں اور پیسے دے کے آ جاتا ہوں۔ وہ وہاں سے گیا حضور کے در دولت پر، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ راضیہ مرضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا میں حضور سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو حضور سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو 3 دن ہو گئے تشریف ہی نہیں لائے۔ اللہ، 3 دن ہو گئے حضور گھر۔ جب یہ بات سنی تو وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا، اور بس اس نے نکلنے کی کوشش کی کہ جلدی جلدی اس جگہ پہنچوں۔ جب وہاں گیا تو دیکھا حضور وہیں تشریف فرمایا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اتنا حوصلہ کس کا ہے کہ وہ 3 دن وہاں کھڑا رہے، کسی کا انتظار کرتا رہے؟ وہ تو آدھے گھنٹے بعد کالے شروع کر دے گا، تو آج تک آیا کوئی نہیں تو گھر پہنچ جائے گا، بھائی تم نے کیا کہا تھا اور ابھی تک آئے نہیں۔ 3 دن حضور وہیں تشریف فرما رہے۔ حضور نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، حضور نے کسی قسم کی دیکھیں اخلاق بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضور کے اخلاق پھر وہ ہیں قرآن جن کا تذکرہ کرتا ہے، خلق عظیم جنہیں کہتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کے اخلاق وہ ہیں جو عظیم ہی عظیم ہیں، اور اتنے عظیم کہ 3 دن گزر گئے، حضور تشریف فرمائیں، وہ سامنے شرمندہ کھڑا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہاں پہ تھے، کدھر چلے گئے تھے، آپ آئے نہیں، 3 دن گزر گئے، تو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جاتے، میں تو بھول گیا تھا، بالکل میرے ذہن میں ہی نہیں رہا، تو آج یاد آیا تو میں گھر گیا تو پتہ چلا آپ تو آئے نہیں ہیں، تو میں دوڑتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میں کیسے چلا جاتا، تجھ سے وعدہ جو کر بیٹھا، تو آیا نہیں تو میں گیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، وعدوں کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر آگے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اچھائی اور نیکی کے کاموں میں، لیکن برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ ہم نے تعاون کسی کے ساتھ کرنا ہے تو اچھائی میں کرنا ہے کہ برائی میں کرنا ہے۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک یعنی لڑکا لڑکی آئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھاگ کے شادی کر لی۔ دونوں نے آپس میں تعاون کیا نا، لیکن برائی میں تعاون کیا۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اگرچہ اس میں تھوڑی شرائط ہیں کہ بھئی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ یہ شرط ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہو تو نہیں ہوتا۔ لیکن تو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور پھر گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا، مگر انہوں نے کورٹ میرج کیا، وہاں گواہ بھی تھے اور سرکاری مولوی صاحب بھی مل جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ملک کی حالت ہے، اندازہ لگائیں۔ آپ خود دیکھیں نا کہ ہم میں سے کسی کی بچی ہو اور پتہ چلے جناب یہ کورٹ میرج کر کے آ گئی ہے، تو کیا حالات ہوں گے؟ اس کو بھی دین روا رکھتا ہے، جائز رکھتا ہے، لیکن ہمارے پاکستانی قانون میں بالکل جائز ہو گئے، العیاذ باللہ تعالی۔ ایسے قوانین بننا یہ ہمارے اوپر ہی جو ہے نا وہ داغ لگتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگ چنے ہوئے ہیں، ایسے بے وقوف قسم کے، جو اسمبلی میں جا کے اس طرح، وہ ایک فلسطین کا کل پرسوں بل پاس ہو رہا تھا، اور اس میں آدھے لوگ کہتے نہیں جی ہم نے بل پاس نہیں کرانا جی، کیوں کہ ہمارے کیا تعلق ہے فلسطین اور غزہ اور اسرائیل سے؟ اسرائیل جانے اور فلسطین جانے، ہمارا کیا تعلق؟ یہ اسمبلی میں ہمارے بندے کہہ رہے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرماتی ہے کہ مسلمان کا ہمیشہ فلسطین سے تعلق رہے گا، اور فرمایا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ان سے جہاد کافروں سے کرتا رہے گا۔ یہ حضور نے پہلے حدیث میں فرما دیا، اور فرمایا جو ان کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ تعلق ہے ہمارا۔ لوگ کہتے ہیں کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان کے ساتھ تعاون کریں گے وہ ویسے ہی ہیں جیسے ان کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والے، یعنی ان صفوں میں شامل ہیں جو مجاہدین کے صفیں ہیں۔
کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی دوائی دیتا ہے. ہماری الحمدللہ کتنی تنظیمات اسپیشلی سب سے بڑے پیمانے پہ جو کام کر رہی ہے غزہ فلسطین میں جا کے ادویات کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، وہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی، وہ ہماری دعوت اسلامی ہے. سب سے بڑے پیمانے میں. آپ ذرا انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے تھوڑا سا، دعوت اسلامی FGRF ان کا ادارہ ہے، وہ لکھیں، آپ کو دعوت اسلامی کی وردیوں والے بندے وہاں خدمت کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں، بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. بڑے بڑے مراکز وہاں قائم کیے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ حدیث ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا ویسے ہی ہوگا جو میدان جنگ میں جہاد کرتا ہے، اس کو اجر ملے گا. تو اس لیے ہمیں تعاون اچھائی کے کام میں کرنا چاہیے. اچھائی کے کام میں کوئی تعاون مانگے تو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. بندہ ڈر جائے، گھبرا جائے. انہوں نے بھی یہی کہا نا، انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں ہمارے بڑے تعلقات اگر خراب ہو گئے تو فلاں چیز نہیں ملے گی، ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو میدان میں تو اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں روڈ سے پار گیا تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ہو جائے گا، وہ، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو ساری زندگی اسی سائڈ پہ بیٹھے رہو. میدان میں نکلنا پڑتا ہے، رسک لینا پڑتا ہے. میدان میں آ کر پھر وہ یہ نہیں کہ بھئی کیا ہوگا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. آپ کا ملک الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا. جو ڈیفالٹ کرنے والے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے مال نہ دیا، قرضہ نہ دیا، تو ڈیفالٹ کا سیدھا معنی یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تمہیں کیا قرض واپس کریں، ہے ہی کچھ نہیں. تو لہذا انہی کو نقصان ہے. جی وہ جو کہتے ہیں نا یہ تھوڑا یوں مہنگائی ہو جائے، یوں مہنگائی، تو مہنگائی شنگائی ختم ہو جائے گی. ان کو پتہ ہے کہ ڈیفالٹ کا سیدھا مطلب ہے کہ سانوں بھی کھ نہیں ملن لگا، لہٰذا دیو انہوں نے تو لو انہوں کو. بڑے معاملات ہوتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے تو سوچ لیں کہ یہ برا ہے، برائی کے کام میں تعاون مانگ رہا ہے کہ اچھائی کے کام میں. اگر برائی کے کام میں ہے تو پیچھے ہو جائے، اچھائی کے کام میں ہے تو سو بسم اللہ آگے ہو جائے. وضو کے فرائض اور تیمم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. وضو میں 4 جو فرض ہیں اس کا صراحتاً قرآن میں ذکر ہو، اور ہر عضو پر 2 قطرے بہیں تب جا کے وضو ہوتا ہے. 2 قطرے بہیں، چپڑ لینا، اس کو تر کر دینا یا اس کو مس کر دینا، لگا دینا، ٹچ کر دینا، یہ کافی نہیں ہے. 2 قطرے بہہ جائیں تب جا کے وضو ہوتا ہے. یعنی چہرے کو دھونا، پھر ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھار کا مسح کرنا، اور پھر اس کے بعد پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. علماء فرماتے ہیں کہ صرف اتنا کسی نے کیا وضو تو ہو جائے گا، البتہ سنتیں کافی ساری رہ جائیں گی. تو سنتوں کو چھوڑنا بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر بندہ سنی ہے تو سنتوں پر عمل کر کے سننی ہے. تو ہم نے سنتوں پہ عمل کرنا ہے تاکہ سنی ہے تو پکے پکے سننی ہونا. یعنی جس طرح کے وضو ہوتا ہے، پہلے نیت کریں باقاعدہ کہ ماشاءاللہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، زبان بھی پاک ہو جائے، ذرا برکت بھی آ جائے. اس کے بعد ہاتھ پونچھوں سمیت، یہ جو گٹے ہیں پونچھوں سمیت دھونا. دھونے کا معنی یہ ہے کہ 2 قطرے بہہ جائیں، یہ دھونے کا معنی یاد رکھیے گا. اسی طرح اس کے بعد پورا وضو، اور آخر میں ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا. تیمم جو ہے یہ اس کی بڑی انٹرسٹنگ سی کہانی ہے. یہ حکم جب نازل ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوران سفر ہار گم ہو جاتا ہے. سفر ہے، ایک جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وہاں تشریف فرما ہے. تو جب چلنے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرا ہار نہیں مل رہا. حضور نے فرمایا ہار ڈھونڈتے ہیں. تو وہ ڈھونڈنے لگ پڑے تو اتنے میں نماز کا ٹائم آ گیا. کہا جی پہلے نماز پڑھو، ہار کو چھوڑو. دراصل اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمانا تھا. تو فتیمموا صعیدا، اس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ جی یہاں پر پانی ڈھونڈو، جی وضو کے کرنا ہے پھر نماز پڑھنے کا، پانی تو ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر حکم نازل ہوا کہ اچھا اس طرح پانی نہ ملے تو پھر یوں کر کے تیمم کرو گے.